ہم سب دیکھیں گے زبور کی کتاب، اور 104 زبور 104. ہلیلویا. جی زبور 104 اور اس کی 4 آیت ہم مل کر دیکھتے ہیں. کلام میں لکھا ہے، تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ رہے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. ہلیلویا. بڑی کی تعریف. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو. آج کا دن مبارک ہے کہ ہم اس کے قدموں میں آ گئے ہیں، ہم اس کے حضور موجود ہیں. آج کا ٹاپک ہے آگ کے شعلے. کیا جی؟ آگ کے شعلے، فلیمز آف فائر. آگ کا ذکر جہاں بھی آئے گا ایک حرارت سی، ایک گرمی سی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. سوچ کر بھی، سردیوں میں یا گرمیوں میں جب بھی آگ کا ذکر ہمارے ذہنوں میں آئے گا کچھ حرارت سی فیل ہونا شروع ہو جائے گی. اور آج ہم کلام مقدس میں سے بھید سیکھنے جا رہے ہیں. آگ کے شعلے. 2 طرح کی آگ ہوتی ہے. ایک آگ ہوتی ہے مٹھی مٹھی، تھوڑی تھوڑی سی، لیکن ایک آگ ہوتی ہے جو بڑی اوپر کی طرف آتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں پنجابی جی کے اندر؟ ہاں یس، کیا؟ پامبڑ. پامبڑ، شعلہ ملی، دہتی ہوئی آگ، بھڑبڑاتی ہوئی آگ. کلام آج 2 چیزوں پر فوکس ہے. آگ کے شعلے اور ہوائیں، ان دونوں کا بڑا تال میل ہے. ہواؤں کے بغیر آگ بھڑکتی نہیں ہے. آگ شعلوں میں تبدیل ہوتی نہیں ہے. اب میں کلام کے چند وعدوں کو یاد رکھیں، فیصلوں کو یاد رکھیں کہ خدا نے زبور 104 کے اندر جب آپ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تھورلی پوری ورس 1 سے، تو اس میں کریشن دکھائی گئی ہے. خدا کا بندہ زبور نویس کریشن کا دور ہمارے سامنے رکھتا ہے. کس طرح سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے، کس طرح سے خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، کس طرح خدا کے کلمہ سے، خدا کے بولنے سے، خدا کے منہ کے الفاظ سے چیزیں تخلیق ہونا شروع ہو گئی. اور اس کریشن کے ساتھ ساتھ یہ بیان کر دیا گیا کہ خدا نے اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر دے دیا ہے، کلیسیا میں رکھ دیا ہے. آگ کے شعلوں اور ہواؤں کا میں نے پہلے کہا بڑا تال میل ہے. کیا کبھی ہو سکتا ہے کہ خدا فرشتوں کو آگ کے شعلے بنا دیتا اور خادموں کو ہوائیں؟
کیا ہونا تھا؟ خادمہ نے اڑتے پھرنا سی، اڑتے تو ہجے بھی کئی پھرتے کہ نہیں، ایویں ہی سادہ ہی بچے پھرتے ہیں۔ خدا کی حکمت سمجھ سے باہر ہے، جب تک ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ خدا کے کاموں کو سمجھنے کے لیے خدا کو خدا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہاللیلویا۔ جب تک ہم خدا کو خدا نہیں سمجھتے ہم خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت کو نہیں جان سکتے۔ فرشتوں کو ہوائیں کیوں بنایا؟ اچھا، فرشتے آپ دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں بھی اور آج بھی فرشتے نظر آتے ہیں کئی لوگوں کو۔ تو فرشتے بیک وقت اگر پاکستان میں کسی کو نظر آ رہے ہیں، اکثر اوقات فرشتے کدھر نظر آتے ہیں؟ ہیلو، جدو بندے نوں لگتا کہ میرا ہن ویزا لگ گیا کہ فرشتے نظر آنا شروع۔ لیکن روحانی لوگوں کو ایسے فرشتے نہیں نظر آتے۔ روحانی لوگوں کو فرشتے اس وقت نظر آتے ہیں جب ان کی رفاقت اپنے خدا کے ساتھ گہری ہونا شروع ہو جاتی ہے، تب انہیں روحانی آسمانی مخلوق نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ فرشتے جہاں ہوتے ہیں وہاں پاکیزگی ہوتی ہے، وہاں خدا کا پیغام ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے خدا کا پیغام انسانوں کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو جے وہ ہوا نہ ہوتے تو کیا وہ امریکہ، افریقہ، پاکستان، واٹ ایور کہیں بھی جا سکتے تھے؟ بھئی وہ ہوائیں ہیں، وہ ہوائیں جدھر مرضی چلی جاتی ہیں۔ انسانوں کو ویزے کی ضرورت ہے، فرشتیاں کو ویزے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو خدا نے انہیں ہوائیں بنایا، جاؤ جدھر مرضی چلے جاؤ۔ لیکن خادموں کو آگ کے شعلے بنایا، کیونکہ آگ کا کام کیا ہے؟ جی بتائیں گے، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ دو طرح کی آگ ہے، ایک وہ آگ جو ہمیں نظر آتی ہے، اس آگ کا کام بھی جلانا ہے اور اس آگ کا بھی کام جلانا ہی ہے۔ لیکن جو دنیاوی آگ ہے وہ بڑی بے وقوف سی ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ آگ کہیں لگ گئی، کسی گھر میں لگ گئی، اسے بالکل نہیں پتا کہ یہ فرنیچر جو میرے رستے میں آ رہا ہے یہ جہیز کا ہے، اسے بالکل نہیں پتا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا یہ جو بیڈ رستے میں آ رہا ہے یہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ یہ کپڑ جو آ رہی ہے اسے کوئی پتہ نہیں، اسے کپڑ کے اندر پڑے ہوئے قیمتی کپڑوں کا بھی نہیں پتا اور اسے پردوں کا بھی نہیں پتا۔ وہ دے راج جو آنا ہے انہیں بولو گے تو پتہ لگے گا بیٹھے جے، وہ دے راج جنہیں آنا ہے انہوں۔ یہ دنیاوی آگ کا کام ہے، جیڑا راہ چاہیا انہوں ساڑ دیتا، جیڑا راہ چاہیا انہوں ساڑ دیتا، اور اسے کوئی عقل کوئی نہیں ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں ہے کہ اس طرح سے میں نے کسی کو بچانا ہے، اس کے راستے میں جو آنا ہے وہ جلتا چلا جانا ہے۔ لیکن جس آگ کی بات یہاں پر کلام میں ہو رہی ہے، جس میں سے فلیمز نکل رہے ہیں اور ان فلیمز کو خدا کے خادم کہا گیا ہے، ان کے اندر یہ آگے جا کر بتاؤں گا، لیکن صرف اس روحانی آگ کی جو خاصیت ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دنیاوی آگ جو کچھ اس کے راستے میں آتا ہے اسے جلا کر خاک کر دیتی ہے، لیکن روحانی آگ جب نازل ہوتی ہے وہ کلام کے وسیلہ سے ہو، وہ بات کے وسیلہ سے ہو، وہ خدا کے آسمان کے کھلنے کے وسیلہ سے ہو، اسے پتا ہے کہ مجھے کون سی چیز جلانی ہے اور کون سی چیز نہیں جلانی۔ یاد رکھیے، جو آگ جس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، اس آگ کے وسیلہ سے جلنے والی چیزیں، دنیا کی گندی باتیں، گندے خیال، بری باتیں، بری سازشیں اور گناہ اور غلطیاں اور خطائیں، ان کو جلا کر بسم کر دیتی ہے اور انسان کو نیا بنا کر باہر نکال دیتی ہے، انسان کو نیو کر دیتی ہے۔ لیکن دنیاوی آگ کو کوئی بدل نہیں ہے۔
ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਜੇ ਕੋਈ इंसान आया तो उन्हें ही साड़ चढ़ना, लेकिन आसमानी आग के अंदर इतनी हिकमत है कि सिर्फ दुनियावी चीजों, दुनियावी बातों, अबलीस के कामों, अबलीस की सोचों को जलाना है और इंसान की सोच को नया बना देना है। हालेलुया। सो मुझे और आपको खुदा के कलाम में से इस आग के ताल्लुक से जानना है। पहले नंबर पर आग खुदा को भी कहा गया, आग खुदा की जात को भी कहा गया है। बाइबल इस बात की गवाह है, कलाम को भी आग ही कहा गया है, रूहुल कुद्स को भी आग कहा गया है और खादम को भी आग ही कहा गया है। आइए जरा चंद हवाले जल्दी जल्दी हम देखेंगे। इब्रानियों 12वां बाब उसकी 28वीं और 29वीं आयत हम देखेंगे। Praise the Lord। इब्रानियों 12 की 28 में लिखा है, बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दें जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें, क्योंकि सुनिएगा, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। इसी से रिलेटेड एक और जल्दी से वाला भी साथ देते हैं, इस्तिस्ना 4वां बाब, इस्तिस्ना 4वां बाब और उसकी 24वीं आयत हम देखेंगे। लिखा है, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है। ये खुदा की क्वालिटी है। खुदा आग की सूरत में भी जाहिर होता है, बल्कि ये लिखा है कि खुदा भस्म करने वाली आग है। अगर हम इस आग के करीब रहेंगे तो हरारत हमारे अंदर आती रहेगी। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, कोला कोलिया चलेगा थे, हेलो, कोला कोलिया चलेगा थे, पहना देगा। हरारत के लिए हरारत के मंबे के पास रहना जरूरी है। खुदा आग है और जो कोई खुदा के करीब रहेगा वो तपता रहेगा, वो गर्म रहेगा और उसके अंदर हरारत बढ़ती चली जाएगी। अब आइए जरा दूसरी बात, खुदा का कलाम आग है। इसको हम देखते हैं, यिर्मयाह की किताब के अंदर चलते हैं। यिर्मयाह 20वां बाब और उसकी 9वीं आयत हम देखेंगे। यिर्मयाह 20वां बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है, और अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा, ये यिर्मयाह अपने बारे में कह रहा है। क्या आपने कभी ऐसा कहा है और क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है? और अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूंगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानद है, जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है, और मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। ये यिर्मयाह अपने बारे में कह रहा है कि मैं अगर कभी कहूं कि अब मैं खुदा का कलाम नहीं सुनाऊंगा, अब मैं खुदा के नाम से कलाम को लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा, तो वो कहता है मेरी हड्डियों में मेरे खुदा का कलाम भरा हुआ है। मेरी हड्डियों के अंदर खुदा के कलाम की हरारत है, और मैं जितना मर्जी अपने मुंह को बंद कर लूं, मैं अंदर से दहकता रहता हूं, मैं अंदर से सरगर्म रहता हूं, मैं अंदर से पुरजोश रहता हूं, और मैं जब्त करते करते थक गया। क्या कभी हमने ऐसा अपनी जिंदगी में महसूस किया है कि मैं खुदा का कलाम ना सुनाऊं और खुदा का कलाम जो मेरे अंदर हो वो ठाठे मारे, वो जोश मारे और मुझे कहे कि मैं बोलूं? क्यों हम इस कदर गर्म और इस कदर पुरजोश नहीं है? यिर्मयाह क्या करता था पता है? यिर्मयाह को एक और नाम भी दिया गया। किस नाम से पुकारा जाता है? हाँ जी, रोने वाला नबी, क्राइंग प्रॉफिट। ये यिर्मयाह की
خصوصیات میں سے ہے، کیونکہ یرمیاہ اپنی قوم کے لیے ترس سے بھرا ہوا تھا۔ یرمیاہ اندر سے اپنی قوم کی باتوں کے لیے پریشان تھا، وہ روتا تھا، کہتا تھا خدا تو نے میری قوم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن یہ تیرے خلاف ہی رہتے ہیں، یہ تجھے ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہ تیرے حکموں پر نہیں چلتے ہیں، اے خدا میری قوم کو بچا لے۔ اور قوم کے درد سے بھرا ہوا یہ آنسو بہاتا رہتا تھا، یہ خدا کے حضور میں آنسو بہاتا رہتا تھا، اور یہ اپنے ساتھ بات کر رہا ہے کہ میں اگر چاہوں کہ میں خدا کا کلام نہ سناؤں تو وہ جو ہڈیوں کے اندر کلام بھر گیا ہے، ہڈیوں کے اندر سے مراد یہ ہے کہ میں خدا کے کلام سے بھرا ہوا ہوں، کلام میرے اندر ہے، اور اگر میرا منہ بند ہو جائے گا تو پھر یہ کلام مجھے جینے نہیں دے گا، یہ کلام مجھے سونے نہیں دے گا، یہ کلام مجھے لاپرواہ نہیں ہونے دے گا، یہ کلام میرے اندر آگ کی طرح بھرا ہوا ہے۔ کاش ہم بھی اس کلام کو سٹور کریں، اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ جو کلام سنتے ہیں اس میں سے کچھ جا کر شیئر کیا کریں، کچھ جا کر لوگوں کو بتایا کریں، کسی اپنے بھائی کو کسی بہن کو شیئر کیا کریں، ریلیز کیا کریں، آپ کا حصہ خدا کے کلام کو پھیلانے میں ہو۔ اور یہ آپ پر قرض ہوتا ہے اگر آپ سن کر کسی کو بتاتے نہیں ہیں، یہ قرض ہے آپ پر۔ خدا کا کلام سن کر اگر آپ اسے اپنے تک محدود رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹور ہو رہا ہے اور ایک دن آپ کو تنگ کرے گا۔ یرمیاہ کہتا ہے میں تو ہڈیوں تک بھرا ہوں، میرے اندر کلام کی حرارت ہے اور مجھے بیٹھنے نہیں دیتی، مجھے چپ کر کے بیٹھنے نہیں دیتی۔ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہرگز ہرگز یہ بات نہ کہا کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں او جی وہ تو نبی سن، اکثر لوگوں کا کہنا یہی ہوتا ہے جو تو نبی ہو تو خدا کے لوگ تھے۔ بھائی میری بہن، ان نبیوں سے بھی خدا اتنا ہی پیار کرتا تھا، وہ آپ سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے، بلکہ آپ ان سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ ان کے لیے ان کے دور میں یسوع مسیح نہیں آیا، لیکن ہمارے لیے یسوع مسیح آیا۔ بولے ہمارے لیے یسوع نے جان دی، ہمارے ساتھ اس کا پیار زیادہ ہے۔ عزیزوں ہمیں کلام کی سٹوریج اپنے تک نہیں رکھنی، ریلیز کیا کریں، سنا کریں، سنایا کریں، سنا کریں، سنایا کریں، اور اگر آپ سٹور کریں گے تو آگے جا کر بتائیں گے نا۔ یرمیاہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ آگ ہے، یہ کلام کوئی ٹھنڈی برف دی بوتل نہیں ہے، کوئی فریج لگی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ کلام گرم آگ ہے، اور آگ ٹکنے نہیں دیتی۔ برف، میں اکثر اوقات کہتا ہوں، کئی دفعہ خادم اتنا وہ جماعت کو سست کر دیتے ہیں کہ لوگ آدھے سو رہے ہوتے ہیں، اور یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا، بڑے سال پرانے، 25-30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، میں چرچ کی کوائر میں تھا اور میں نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا۔ میں نے صبح پہنچ جانا کرنا، اور باقاعدہ ہم نے کوائر میں گیت گانے کرنے، اور ٹھیک جب پادری صاحب آیت بولتے تھے میں سو جاتا تھا، اور جب وہ ختم کرتے تھے مجھے اٹھا دیا جاتا تھا، اٹھو جناب۔ اس لیے نہیں کہ میرے اندر کوئی کمی تھی، اس لیے کہ ادھروں آنی برف نہیں ہوتی سی، وہاں سے ٹھنڈی باتیں نہ، کلام گرم ہے، کلام حرارت ہے، کلام آگ ہے، سنانے والا گرم حرارت سے بھرا ہوا ہوگا تو سننے والے اپنے آپ گرم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ خدا کے پاک روح کے کلام کی باتیں ہیں۔ یہ کلام جب نازل ہوتا ہے تو اندر باہر سے آگ لگا دیتا ہے، ہمیں ایکٹیو کر
ہمیں یہاں سے بھی ایکٹیو کر دیتا ہے، ہمیں یہاں سے بھی ایکٹیو کر دیتا ہے، اور ہمیں یہاں سے بھی ایکٹیو کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. سو یرمیہ کہتا ہے میری ہڈیوں میں کلام بسا ہوا ہے، یہ مجھے ٹکنے نہیں دیتا، یہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، یہ مجھے رکنے نہیں دیتا. میں خدا کا کلام بڑی سنجیدگی کے ساتھ سناؤں گا. اور اسی طرح آج یہ جو میں نے ابھی بتائی ہے بات، یہ کچھ فیصد لوگ ہیں. زیادہ تر خادم بڑے زبردست کلام سنانے والے ہیں، زیادہ تر خادم آگ سے ہوا کلام سناتے ہیں. آج ہم ریوائول اگر دیکھتے ہیں تو یہ ان خادموں کے وسیلہ سے ہے جو کلام سے بھرے ہوئے، روح سے بھرے ہوئے، اور آگ سے بھرے ہوئے، اور آگ کے شعلہ ہوتے ہوئے کلام سناتے ہیں. اور بدیاں، بدکاریاں، جادوگریاں اور سب کچھ لوگوں اور خاندانوں میں سے ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ نئے ہو کر یسوع کے حضور آتے ہیں. یہ انہی خادموں کی وجہ سے ہے. اور آج خادم روح القدس سے مامور ہو کے کام کر رہے ہیں. وہ برف والا کام جو ہے کم ہو گیا، کافی کم ہو گیا، اور لوگ سمجھدار ہو گئے. لوگ جہاں انہیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے وہاں جانا پسند کرتے ہیں تاکہ کلام کو سیکھیں اور کلام سے برکت کو حاصل کریں. یرمیہ کلام سے بھرا تھا اور کلام اسے ٹکنے نہیں دے رہا تھا. اور کلام کیا ہے؟ آگ ہے. آمین. آئیے ایک اور زبردست خادم کی طرف چلتے ہیں. ایلیا آگ نازل کروانے والا نبی ٹھہرتا ہے. پڑھیے گا ذرا میرے لیے جی، دوسرا سلاطین دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت سے دیکھیں. شاباش. اور جب وہ پار ہو گئے، سنیے یہ یردن کے پار ایلیا اور الفا دونوں جا رہے ہیں. جب وہ یردن کے پار گئے تو تب کا یہ واقعہ. تو ایلیا نے الیشا سے کہا، اس سے بیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں. استاد شاگرد سے پوچھ رہا کہ اس سے پہلے کہ میں تیرے سے لے لیا جاؤں، میں جدا ہو جاؤں، میں آسمان پر چلا جاؤں، بتا میں تیرے لیے کیا کروں. الیشا نے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو. اس نے کہا، تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا. وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا. الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا. سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا. اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا. اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا اور کہا، خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا اور الیشا پار ہوا. آمین. تھینک یو سو مچ. یہ واقعہ ہے ایلیا اور الیشا کا، اور یہ اینڈ ٹائم ہے، بالکل لاسٹ مومنٹ ہے. ایلیا آسمان پر جانے والا ہے، الیشا اس کے ساتھ ہے، 5 جگہوں پر جاتا ہے اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اسے کہتا ہے رہ، وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. لاسٹ جب وہ یردن کو کراس کرتے ہیں تو وہاں پر اس سے پوچھتا میں تیرے لیے کیا کروں. اسے کہا، مجھے تیری روح کا 2 گنا چاہیے، تیری روح کا 2 گنا چاہیے مجھے. اب یہاں پر ایلیا کون ہے جو آسمان سے کیا منگاتا ہے؟ ہلو، کیا منگاتا ہے؟ آگ منگاتا ہے. ایلیا کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں
بائبل مقدس میں ہوا جس نے آسمان سے آگ منگوائی ہو. آسمان سے ویسے ہمارے دور میں کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ بارش. کیا آتا ہے؟ بارش. اور بارش کیا ہوتی ہے؟ پانی. ایلیا کیا منگوا رہا ہے؟ آگ. ہے نا مزے کی بات کہ پانی تو آگ کو بجھا دیتا ہے اور سورس آسمان ہے، بادل ہے، بادلوں میں سے صرف پانی ہی آتا ہے. یہ قانون قدرت ہے. لیکن ایلیا وہ شخص ہے جس کے اندر خدا کا کلام ہے اور یہ بھی وہی فلیم اور فائر سے بھرا ہوا ہے. یہ آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا شخص جو ہے وہ آسمان کے خدا سے کہتا ہے خدا جہاں سے تو پانی برساتا ہے وہاں سے آگ برسا، اور خدا اس کی مان کر آسمان سے آگ جاری کر دیتا ہے. ہاللیلویا. یہ ہے آگ سے بھرے ہوئے خادموں کی بلیسنگز. اور میں ابھی ہم نے ذکر کیا پنجابی چکی کہتے ہیں آگ بہت ہی پڑک دی ہوتے کیا کرتے ہیں کہ پامبڑ باغ ہے نا، پامبڑ پاختے میں. اور آپ کو فلیم کی بات بتانے لگا. آگ کے بالکل اوپر ٹاپ جو ہوتی ہے وہ فلیم کہلاتا ہے. آگ لگی ہے نا، آپ چاہے دیا سلائی جلائیں، اس کا بالکل ٹاپ جو ہوتا ہے نا وہ فلیم کہلاتا ہے. کیونکہ کبھی بھی آپ دیکھیں کوئی چیز جو ہے جب اس کی ٹاپ پر رکھتے ہیں وہاں پر حرارت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر گرمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے. خدا نے اسی لیے خادموں کو آگ نہیں بلکہ آگ کے شعلے بنایا ہے. ہاللیلویا. آگ نہیں، آگ کے شعلے. کلام آگ ہے اور جس کے اندر آگ ہے جب وہ بولتا ہے تو خدا اس کے کلام میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے. خدا اس کے منہ کی باتوں میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے. خدا اس کے منہ کی باتوں میں اپنا اثر پیدا کر دیتا ہے. اور پھر یہی خادم جب آگ کے بگولے میں آسمان پر چلا جاتا ہے تو پیچھے اس نے کیا کہا تھا؟ اگر تو مجھے آسمان پر جاتا دیکھے تو جو تو کہہ رہا ہے وہ ہو جائے. تو اس نے کیا مانگا تھا؟ روح کا. ہلو، کیا مانگا تھا جی؟ روح کا ڈبل سینڈڈ اسپرٹ آف ہیلنگ. اس نے کہا کہ میری روح کا 2 گنا چاہیے. ایک نے کہا مجھے جاتے دیکھ لے پھر ہو جائے گا، پھر تجھے مل جائے گا. اور کیا ہوا؟ اس نے جاتے ہوئے دیکھ لیا. جاتے ہوئے جب اس نے دیکھا تو پھر وہی تاثیر، کون سی بات سنیے گا، وہی تاثیر، وہی اثر، وہی کمال، وہی خدا کے کلام کی آگ کی حرارت جو ایلیا کے منہ اور ایلیا کے کلام کے اندر تھی، وہی حرارت الیشا کے اندر آ گئی. اور ایلیا نے جاتے ہوئے یردن کو 2 حصے کیا، الیشا نے آتے ہوئے یردن کو 2 حصے کیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تاثیر پیدا کرنے کے لیے گرمائش پیدا کرنا بڑا ضروری ہے، فلیم بننا بڑا ضروری ہے. اور یہ فلیم ہی زندگیاں بدل رہا ہے. فلیم آف فائر ہی لائف چینجنگ ہے اور کچھ نہیں ہے. یاد رکھ میری بہن، میرے بھائی، جس خادم کے اندر جس طرح ایلیا کہہ رہا ہے اگر تم مجھے جاتے دیکھے تو الیشا تیرے ساتھ ویسا ہی ہو جیسا تو نے مانگا. اس کے منہ میں تاثیر تھی، اس کے منہ میں کلام تھا، اس کے منہ میں حرارت تھی. وہ ٹرانسفر ہوئی الیشا کے اندر اور پھر الیشا نے ویسا ہی کرنا شروع کر دیا. اس کی باتوں میں بھی ویسا ہی اثر آ گیا. آج بھی ان خادموں کے اندر ویسی ہی تاثیر موجود ہے جو آگ کی تاثیر ہے. آج وہی خادموں کو جب فلیم آف فائر بنایا گیا ہے، آگ کے شعلے بنایا گیا ہے، تو آج بھی ان کے منہ سے نکلنے والی باتیں اور الفاظ آگ کے شعلوں کی
خاصا کمال رکھتی ہیں. وہ بدرو گرفتہ سے کہتے ہیں یسو کے نام سے اے گندی بدرو نکل جا, تو بدرو اس کے اندر سے نکل جاتی ہے, خادم کی وجہ سے نہیں, جو شعلے اس کے منہ سے نکل رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ بدرو بھاگ جاتی ہے. ہاللیلویا. اندر آگ کا ہونا بڑا ضروری ہے. آگ نہیں ہے تو تاثیر بھی نہیں ہے. آگ نہیں ہے. میں پچھلے دنوں فیس بک پر دیکھ رہا تھا, ایک بڑی بحث چھڑی ہوئی تھی. یہ جو خدا کے خادم ٹچ ہولی اسپرٹ کہتے ہیں, اس کے خلاف بڑی باتیں کی جا رہی تھی, بڑی گرم کہنا کرنی تھی. تو ایک شخص کہہ رہا تھا جی کہ میں اس ٹچ کو نہیں مانتا جو لوگوں کو گرا دے, میں تو اس ٹچ کو مانتا ہوں جو بدروہوں کو نکال دے. تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ بھائی جی تو اس ٹچ نو جاننا ہے تو اپنے گرجے جو ٹچ کر دیں گے. اگر تو جانتا ہے تو پھر وہ ٹچ استعمال کر. تیری ساری بدروں والے کیس تھے کدھر اور جانتے نے, تیرے بیماروں والے کیس بھی کدھر اور جانتے نے, تیرے لولے لنگڑے بھی کتنے ہوروں ٹھیک ہونے نے. جے تینوں اس ٹچ دا پتہ ہے تو پھر بولے کی میں اندر آگ ہوئے تو بولے, اندر آگ کے شعلے ہوں تو بولے. اندر آگ ہوگی تو الفاظ میں تاثیر پیدا ہوگی. اگر آپ اور میں اس بحث میں پڑھیں گے تو یہ بحث زیر حاصل تب ہوگی بولنے والا اپنے اندر تاثیر رکھے, کلام کی تاثیر رکھے. ایلیا کہتا ہے آسمان سے آگ آئے تو آ جاتی ہے. الیشا کہتا ہے اے ایلیا کے خدا یردن 2 حصے ہو جائے تو یردن 2 حصے ہو جائے. پھر تیرا وہ علم جو تیرے اندر ہے وہ کس کام کا جب تو اپنے چرچ میں اپنے لوگوں پر اسے استعمال نہیں کر رہا. غلط فہمی پھیلانا بڑا آسان ہے, بڑا ہی آسان ہے. آئیے اس بھید کو آج سمجھ لیں. آگ کے شعلے آگ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ تسی آگ تو نہیں, برف تو بھرے جے پھر تو نہیں بولو گے ہاللیلویا. نکلنی نہیں, ٹھنڈی تھی نکلے گی ہاللیلویا. تو جی اگا لے تو پھر تے اگا کرا بولو گے ہاللیلویا. اگا ہے کم آن. آگ کے شعلے کیسے زبردست کام کرے. اب دوسرا باب اس کی دوسری آیت سے 26ویں آیت تک پڑھے. مت دوسرے باب میں ایک تکمہ کر لیجئے. پترس یسوع مسیح کا شاگرد عید پینتیکوست کے دن جب روح القدس نازل ہوا, شعلوں کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئی اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے, روح سے بھر گئے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی توفیق بخشی. اور پھر لکھا ہے پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا. ہاللیلویا. پترس ان 11 کے ساتھ, ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور کلام سنانا شروع کیا. یہودیوں کو ملامت کرنا شروع کیا. تم نے جسے مصلوب کیا ہے وہی مسیح بھی ہے اور وہی خداوند بھی ہے. اس سے پہلے یہ پترس ڈرا سہما اپنے ساتھیوں کے ساتھ بالا خانہ پر تھا, لیکن یہ جب آگ اندر لگ گئی ہے تو اس میں تاثیر پیدا ہو گئی ہے. اور اب وہ پہلے اس نے جھوٹ بولا. پتہ کتنی دفعہ جھوٹ بولا پترس نے یسوع مسیح کا انکار کرتے ہوئے کتنی دفعہ جھوٹ بولا؟ 3 ٹائم. یعنی کہ میں جانتا ہی نہیں, میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے. منایا گیا تیری طرح لباس ویسا ہے, ہم نے تجھے دیکھا ہے. مانا کہتا نہیں میں نہیں جانتا, انکار کر دیا. لیکن اب جب اندر آگ لگ گئی ہے, جب یہ آگ کا شعلہ بن گیا ہے, تب کھڑا ہوا ہے اور
ہزاروں ہزار کے سامنے یسوع مسیح کی تعریف کرنے لگا ہے، یسوع مسیح کے کلام کو سنانا شروع ہو گیا ہے۔ اور جب یہ آگ کا شعلہ بن کر کلام سنا رہا ہے تو پہلے ہی واز سے پہلا ہی کلام سنایا ہے، استاد کے بغیر پہلا ہی کلام سنایا ہے، تو 3000 لوگ یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر گئے ہیں، بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ فلیم آف فائر۔ جب وہ آگ کا شعلہ بن گیا ہے، اس کے کلام میں تاثیر آ گئی ہے، وہ آگ اس کے اندر آ گئی ہے، اور جب اس آگ کے ساتھ وہ بولا ہے، 3000 لوگوں نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ عزیزو، خادم آگ کے شعلے ہیں۔ پولس یہ بھی زبردست طرح کا شعلہ ہے۔ آئیے ذرا جلدی سے حوالہ دیکھتے ہیں، اعمال 13واں باب، اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب دیکھیں اور اس کی 6 آیت سے لکھا ہے، اور اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے پافو تک پہنچے، وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بر یسوع نام ملا، اور سرگیوس پولوس صوبیدار کے ساتھ تھا جو صاحب تمیز تھا۔ اس نے برناباس اور ساؤل کو بلا کر خدا کا کلام سننا چاہا۔ یہ صوبیدار جو ہے وہ خدا کا کلام سننا چاہتا ہے، مگر الماس جادوگر نے، اس کے نام کا مطلب بھی الماس کا مطلب ہے جادوگر، ان کی مخالفت کی اور صوبیدار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا، اور ساؤل نے، جس کا نام پالوس بھی ہے، روح القدس سے معمور ہو کر، روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی اور کہا، اے ابلیس کے فرزند، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ اب دیکھ، تجھ پر خداوند کا غضب ہے اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا۔ اسی دم کوہر اور اندھیرا اس پر چھا گیا، اور وہ ڈھونڈتا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے۔ تب صوبیدار یہ ماجرا دیکھ کر اور خداوند کی تعلیم سے حیران ہو کر ایمان لے آیا۔ فلیم آف فائر، نو لالچ، نو ٹھنڈا پن، گرم جوشی، غلط کو غلط کہیے، صحیح کو صحیح کہیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی آگ کے شعلہ ہیں تو آپ جس بات میں حق پر ہوں گے، آپ کی مخالفت کرنے والے آپ کے تابعدار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ خود ہی فلیم آف فائر نہیں ہیں اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں آگ کا شعلہ ہوں، یہ شعلہ ہے کوئی نہیں، آگ کو گیا ہے کوئی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ چودھریوں کے ساتھ بھی ہاں کے ساتھ ہاں ملا لیں گے، آپ سیاست دانوں کے ساتھ بھی ہاں کے ساتھ ہاں ملا لیں گے، آپ فیصلہ کرنے جائیں گے، جو آپ کو لالچ دے گا آپ اس کے سامنے کہیں گے یس اوکے۔ لیکن فلیم آف فائر والے نہیں ڈریں گے۔ پولوس صوبیدار کو کلام سنانا چاہتا تھا اور صوبیدار کلام سننا چاہتا تھا، لیکن الماس جادوگر درمیان میں آ جاتا تھا۔ وہ صوبیدار سے کہتا نہ ضرورت نہیں ہے، اسے بہکاتا، اسے ڈراتا، دنیا کا لالچ دیتا، کہتا تو پھنس جائے گا، تیرے خلاف لوگ ہو جائیں گے۔ تو آگ کے شعلے نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا؟ اس کی طرف غور سے نگاہ کی اور اسے کہا، اے ابلیس کے فرزند، یہ مطلب کی ہے، اے شیطان دے پتر، شیطان دے بچے، تو صوبیدار کو کلام نہ سننے پر آمادہ کرتا ہے، ایمان لانے پر آمادہ کرتا ہے۔ اب فلیم کے منہ سے بات نکل کیجیے، غور سے سنیے گا۔ فلیم بھڑک رہا ہے، پولوس بھڑک رہا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ جا، چند دنوں کے لیے تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں اور تو سورج نہ دیکھ سکے، اور اسی وقت اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی، کیونکہ آگ کا شعلہ تھا۔ بولے ہاللیلویا، آگ کا شعلہ تھا، اس لیے جو اس نے کہا ویسا ہو گیا۔
ویسے ہی ہو گیا. الیشا جب جا رہا تھا تو پیچھے بچیاں کی ایک ٹولی لگ گئی. تو الیشا کے بال کوئی نہیں تھے. بال نہ ہو جس کے اس کو کیا کہتے ہیں, گنجا تھا. اب وہ جا رہا ہے, پیچھے بچوں کی ٹولی لگی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں, چلا جا گنجے سر والے, چلا جا. ایک دم غصے میں آیا اور مڑ کر لعنت کر دی ان بچوں پر. فلیم آف فائر. یاد رکھیے, آگ کے شعلہ, خادم کو آگ کا شعلہ بنایا گیا ہے, اور جو آگ کا شعلہ ہے, غور سے بات سن لیجیے گا, برکت کی بہت بڑی برکت کی بات ہے. آگ کا شعلہ ہو صحیح, آگ کا شعلہ, اس کی دعائیں بھی سنی جاتی ہیں اور اس کی بد دعائیں بھی سنی جاتی ہیں. بچیے, خدا کے خاتموں کے خلاف بولنے سے بچیے, بد دعائیں لینے سے بچیے. کیونکہ الیشا یردن کو کہتا دو ہی سے ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. اور ان بچوں کو کہتا ہے, لعنت کرتا ہے. بن میں سے 2 ریشنیاں نکلتی ہیں, 42 بچوں کو پھاڑ کے رکھ دیتے. 42 بچے. کیا ہے, فلیم آف فائر کے منہ سے جو نکلنا ہے, مالک نے وہ مان لینا ہے, مالک نے مان لینا ہے. اس لیے فلیمز کو بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے کہ کسی کے لیے غلط دعا نہ نکل جائے, بد دعا نہ نکل جائے. تو ہمیں بھی تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے. خادموں کو تنگ کرنے سے روکیے اپنے آپ کو. پال نے سے کہا جا, تو اندھا ہی ہو جا, تو اندھا ہو جا, اور وہ ہو گیا. کیونکہ وہ کیا کر رہا تھا, خدا کے کلام کو سبیدار تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہا تھا. اور شرارت تھی, اور بڑی زبردست شرارت تھی. یہ شرارتی لوگ بہت سنبھل کر رہے ہیں. کسی آگ کے شعلہ کے منہ سے نکل گئی بات تو مالک نے جب دعاواں مانگتا ہے تو بد دعاواں بھی انہوں نے مان لیتا ہے. تو بی کیئرفل, کوشش کریں. بلکہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بولنا ہی نہیں چاہیے. ابھی پچھلے دنوں کلام سنا ہے, باتوں میں خطا نہ کیجیے, کم بولیے کم خطائیں, کم بولیے کم خطائیں. آخری چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں کلام کو بند کر رہا ہوں. بائبل مقدس میں 3 دوستوں کی زبردست واقعہ موجود ہے. کیا نام تھا 3 دوستوں کا؟ یس. کیا نام تھا جی؟ صدرک, میشک اور ابدنجو. یہ بڑے شعلے تھے, زبردست شعلے تھے, خدا کے شعلے تھے. انہوں نے کہا ہم نے مورت کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. ان شارٹ آپ جانتے ہیں, آپ کو اینڈ میں اس کی خاص بات بتاؤں گا. انہوں نے کہا ہم بادشاہ تیری بات کا جواب دینا پسند نہیں کرتے, تو نے جو کرنا ہے کر لے. میں نے کہا کون بچائے گا؟ میں نے کہا ہمارا خدا بچائے گا. لیکن اگر وہ نہیں بھی بچاتا, ہم پھر بھی اپنے خدا ہی کی پرستش کریں گے, ہم اپنے خدا ہی کی عبادت کریں. بچا لے گا ہاللیلویا, نہیں بچائے گا تب بھی ہم اسی کے شعلے ہیں. یہ شعلوں سے بھرے ہوئے لوگ تھے. بادشاہ نے کیا کیا, بھٹی کی آگ کتنی تیز کرا دی؟ کتنی؟ 7 times, 7 گنا تیز بھٹی کی آگ کرا دی. کہا سٹو انہوں. اور جو پہلوان ان کو پھینکنے گئے, اتنی تیز آگ تھی کہ اس کی تاب نہ لا سکے. سوٹتے انہوں نے دیتا پر آپ ہی باہر ہی سڑ گئے, اتنی حرارت تھی. تو بادشاہ پاگل ہو گئے. بادشاہ نے کہا بات سنو بھی, آؤ بھی میرے دوستو, ہم نے کتنے لوگوں کو پھینکا ہے؟ میں نے کہا بادشاہ سلامت, ہم نے 3 کو پھینکا ہے. ہم نے 3 کو پھینکا. بادشاہ نے کہا اگر ہم نے پھینکا 3 کو ہے تو میں آگ کی بھٹی, آگ جو اتنی تیز ہے کہ پھینکنے والے جو ہے وہ جل گئے ہیں, میں بھٹی کے اندر باہر گئی, میں بھٹی کے اندر 3 کو نہیں 4 کو دیکھ رہا ہوں. اور وہ تو سیر کر رہے ہیں, وہ تو سیر کر رہے ہیں. غور سے سنیے گا, اندر کیا تھی؟ کیا تھی؟ اونچی سے بولو, کیا تھی؟ آگ تھی. اندر کیا تھی؟ آگ تھی. جو پھینکے گئے ہیں وہ کیا تھے؟ وہ بھی آگ کے شعلے تھے, وہ بھی آگ کے شعلے تھے. آگ کو کچھ نہیں کہہ سکتی. بولو ہاللیلویا. لیکن لکھ لیجئے,
یہ جملہ کہیں پر لکھ لیجئے، آگ آگ کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اب اندر آگ تھی، پھینک کے جانے والے کیا تھے؟ ابھی آگ تھے، آگ کے شعلے تھے، آگ نے آگ کے شعلوں کو کچھ نہیں کہا۔ ہلیلویہ۔ سو اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ جو مسیح کے بدن میں شریک ہیں، پرانے عہد نامہ میں 4 لوگوں کے ساتھ خدا بات کرتا تھا، بلکہ 3 بادشاہ، کاہن اور نبی، لاوی بھی اسی میں آ جاتے تھے، اس لیے 4 کا خدا صرف ان سے بات کرتا تھا۔ لیکن آج کی ڈیٹ میں خدا ہر ایک سے بات کرتا ہے۔ ہلیلویہ۔ آج کی ڈیٹ میں ہم سب آپ کے شعلے بن سکتے ہیں اگر ہم اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں کہ اے خدا میں حاضر ہوں، اے خدا میں آپ کا شعلہ بننے کے لیے تیار ہوں، اے خدا میں تیرے کلام کو اپنے اندر لینے کے لیے تیار ہوں، اے خدا میں یرمیہ کی طرح اپنے ہڈیوں میں بھی انہیں بسا لوں گا، میں ان کو اپنی زندگی میں لے آؤں گا۔ تب آپ کے منہ سے نکلنے والی باتوں کی تاثیر پیدا ہو جائے گی، تب آپ دعا مانگیں گے، دعا قبول ہو جائے گی، آپ خدا کو مبارک کہیں گے، خدا خوش ہو جائے گا، آپ شکر گزاری کریں گے، آسمان کھلے گا اور برکت جاری ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کسی کے لیے دعا کریں گے، آپ کی دعا سنی جائے گی، لیکن اس کے لیے فلیم آف فائر ہونا ضروری ہے، آگ کا شعلہ ہونا ضروری ہے۔ اور بائبل اس بات کی گواہ ہے، جو آگ کے شعلے تھے ان کے منہ میں تاثیر تھی، ان کے منہ میں تاثیر تھی۔ آج مجھے اور آپ کو خدا کے کلام کی ان باتوں کو جاننا ہے۔ خدا تو آگ کی صورت میں بات کرتا ہے، وہ اس جھاڑی میں آ گیا۔ کس میں آ گیا؟ ہلو۔ اور جھاڑی نے کبھی سوچیا بھی نہیں ہونا ہی کہ میں استعمال ہونا، یہ بڑی خاص بات ہے۔ جھاڑی بیچاری پڑی، انہوں تو پیڈاں بھی منہ نہیں لاندیاں ہون گیا، ہے نا؟ لیکن خدا اس جھاڑی میں آ گیا۔ آپ اگر اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تو خدا آگ بن کر آپ کے اندر آنے کو تیار ہے، خدا آپ کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہے، خدا آپ کو باتاثیر کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، آپ کے منہ سے نکلنے والی بات خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرے گی، اور آپ جو آگ کے شعلے بنیں گے اس سے صرف ابلیس اور ابلیس کے کام جلیں گے، باقی ہم نئے ہو جائیں گے، باقی ہم تبدیل ہو جائیں گے، باقی ہم چینج ہو جائیں گے۔ آئیے اپنی زندگی کے اندر اصول بنا لیجئے کہ کلام کو سننے سے باز نہ آئیے، اور خدا کے خلاف جانے کی بجائے خدا کے حضور میں رہیے، اور ان سارے خدا کے لوگوں کی طرح آنے دیجئے، کیونکہ خدا پہلے صرف نبی، بادشاہ اور لاوی سے بات کرتا تھا، اب ہم سب خداوند یسوع مسیح کے بدن ہیں، اور جو مسیح کے بدن میں شریک ہے وہ ہر ایک فلیم آف فائر ہونے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ پولس بھی خدا کے حضور یسوع مسیح کے بدن کا حصہ بنا اور ترقی پا لی۔ پترس بھی ایسے ہی خدا ان کے بدن کا حصہ بنا، ترقی پا لی۔ میری بہن، خدا تجھے بھی چننا چاہتا ہے، میرے بھائی خدا تجھے بھی چننا چاہتا ہے۔ اپنا آپ پیش کر اور اپنے اندر اور اپنے گھرانے کے اندر کی ساری ابلیسی تاثیروں کو خدا کے کلام سے جلا کر بسم کر، اور خدا تجھے نئی زندگی عطا کرے گا، اور خدا تجھے نیا بنا کر اپنے لیے استعمال کرے گا۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو اور چند لمحوں کے لیے دعا میں وقت گزارے۔